مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 21واں روزہ ہے۔ عاشقان رمضان کثیر تعداد میں عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں۔ اعتکاف کا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرہ بھی جاری ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طلحہ عطاری یوکے کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے امیر علیہ سنت، مرد و عورت الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں، مگر بعض مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں اور بعض عورتیں مردوں کی طرح کا ڈریس پہنتی ہیں۔ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح بعض مرد شورٹس پہنتے ہیں کہ جس سے گھٹنے نظر آتے ہیں، کیا مرد ایسا لباس پہن سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاکم اللہ خیرہ۔ مرد مردانہ اور عورت زنانہ، یعنی مرد جینٹس اور عورت لیڈیز لباس پہنے۔ چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے، کیونکہ عورت کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھپانے کی چیز۔ ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں۔ اس زمانے میں بہترے ایسے ہیں کہ تیبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو یعنی ناف کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کہ جلد یعنی کھال اسکین کی رنگت نہ چمکے تو خیر، ورنہ حرام ہے۔ اور نماز میں چوتھائی یعنی 1/4 کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی۔ خصوصاً حج و عمرے کے احرام والے کو اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔
آج کل بعض لوگ سرعام لوگوں کے سامنے نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنے پھرتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانیں نظر آتی ہیں، یہ حرام ہے۔ ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے۔ بالخصوص کھیل کود کے میدان، ورزش، ایکسرسائز کرنے کے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط ضروری ہے، اور سمجھدار مدنی منوں کو بھی ایسے بے پردگی والے لباس سے بچائیں۔ آج کل تو ہاف پینٹ بہت چلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دے کہ چڈیاں پہن کر بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کو تو پردہ اللہ نصیب کر دے۔ ہمیں بھی اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالنا ہوگا اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، یعنی اتنی پینٹ کے صرف گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے ہوتی ہے، اگر وہ جائیں سجدے وغیرہ میں تو شاید گھٹنوں سے اوپر ہو جائے، تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ہے۔ ہاں، ظاہر ہے کہ ایسا لباس خطرناک ہے، اگر گھٹنے کھل گئے تو گھٹنے تو ویسے ہی چھپانا فرض ہے۔ ہر ران جدا عورت ہے، یعنی کہ ستر کا یہ الگ سے حصہ ہے چھپانے والا۔ چڈھے سے گھٹنے تک ران ہے، گھٹنا بھی اس میں داخل ہے، الگ عضو نہیں۔ تو اگر پورا گھٹنا بلکہ دونوں کھل جائے نماز ہو جائے گی، کہ دونوں مل کر بھی ایک ران کی چوتھائی کو نہیں پہنچتے۔ پچھلے دنوں ایک صوتی پیغام آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کو بیان کیا جائے۔ وہ بیرون ملک سے انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ، اور یہاں بھی وہ ہو کر گئے کہ یہاں بھی اور بیرون ملک بھی اب کئی ایسی مساجد ہیں جن میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ شارٹس پہن کر نمازوں کے لیے مسجد آتے ہیں، اور ان کے جو شارٹس ہوتے ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر بھی ہو جاتے ہیں، پھر جب یہ بیٹھتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو ان کی رانیں کھل جاتی ہیں۔ اور یہ شارٹس چونکہ جس طرح ایک پینٹ ہمارے یہاں فیشن ہے، تو اس طرح شارٹس ہمارے یہاں ایک کمپلیٹلی مکمل طور پر ایک فیشن ہے کہ شارٹس بھی پہنیں گے، پھر اس کے نیچے موزے اور وہ مختلف جوتے آتے ہیں۔ عموماً ہمارے اس میں اس کو جوگر شوز کہا جاتا تھا اس ٹائم پر، اسپورٹ شوز ٹائپ کے۔ تو اب یہ شارٹس پہننے کا جو رواج چلا ہے، اس پر بھی مدنی پھول آپ کی طرف سے آنے چاہیے کہ ایک تو شارٹس پہن کر یہ مسجدوں میں جاتے ہیں، کہ مسجد میں جانا اس میں نماز میں خرابی، اور پھر اس میں جو یہ باہر اس طرح لے کر گھومنا ہے اور رانیں نظر آنی ہے، اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ وفا کہ اگر جیسے ابھی تو خیر ران کا ہی مسئلہ چل رہا ہے، یہ ستر کا بات آپ کر رہے تھے، دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ لوگ اسی طرح اٹھ کر نمازوں کے لیے چلے جاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، ہے میرے ذہن میں یہ موضوع، لیکن اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں، یہ ستر عورت کا جو نماز کے عالم میں ہے۔ گھٹنے تو ویسے بھی کھلے رکھنا لوگوں کے سامنے یہ حرام ہے، اور جو دیکھیں گے ان گھٹنوں کی طرف، کھلے گھٹنوں کی طرف، وہ بھی گناہ گار ہے۔ اب مسجدوں میں پہننا زیادہ گناہ گار کرے گا، کہ مسجد تو ادب کی جگہ ہے نا، اس کا تو احترام ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسجد کا احترام ہے۔ تو جب یہ بازار میں بھی کھلے رکھنا حرام ہے گھٹنے، تو مسجد میں تو اور سخت ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے نہ مسجد میں کریں نہ بازار میں کریں، با حیا بنے، حیا کی چادر اوڑھ لیں۔ اس کا مطلب یہ دوپٹہ نہیں ہے، بلکہ اپنے وجود میں حیا کو نافذ فرما دیں۔ دوسروں کو بھی دیکھنے کا، بیچارے دیکھ دیکھ کر جو نہیں بچتے ہوں گے، جان بوجھ کر قصداً دیکھتے ہوں گے، وہ بھی گناہ گار ہوتے ہوں گے۔ بازاروں میں نکلنا مشکل ہو گیا، واقعی حالات سے ہو گئے۔ وہ تو ایک ہی تھے مفتی دعوت اسلامی، ابھی تک تو اسکوٹر ہی بیچ دی، اسکوٹر بولا اسکوٹر چلاؤ تو نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ خیر اسکوٹر چلانا جائز ہے، حرج نہیں ہے، ویسے یہ ان کا تقویٰ تھا کہ پیدل آتے تھے۔ اس میں وہ بھی جو ہمارے شارٹس پہننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے گھٹنوں سے نیچے کا شارٹ، یہ کوارٹر شارٹس کہلاتے ہیں، ہم نے گھٹنوں سے نیچے والا شارٹس پہنا ہے، لیکن جب وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں اور جب اتحیات میں تشہد میں بیٹھے تو ان کا شارٹس اوپر ہو جاتا ہے اور گھٹنے ان کے کھل جاتے ہیں۔ اور گھٹنے کا مسئلہ بھی آپ نے امیل سنت سے سماعت کیا، سنا ہے ابھی آپ نے، کہ دونوں گھٹنے بھی کھلے رہ گئے تو نماز ہو جائے گی،
لیکن یہ کہ یہ گھٹنے کھلے کرنا حرام ہے نا، وہ بھی مسجد میں تو اور حرام، تو پھر نماز میں تو اس سے زیادہ سختی بڑھ گئی. نماز ہو جانا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ یہ گناہ تو ہو رہا ہے نا، دوران نماز ہو رہا ہے گناہ. تنفر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. نماز بھی ظاہر سی بات ہے کہ پسندیدہ تو نہیں ہے اس حالت کے اندر، اور پھر تنفیر عوام بہت زیادہ ہے اس میں، یعنی لوگ باقاعدہ دیکھتے ہیں ایسے افراد کی طرف، یعنی بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام اس نے نہیں کیا. مذہبی ذہن کے لوگ واقعی نفرت سے دیکھتے ہوں گے کہ یار کون یہ اٹھ کے چلا ہے مسجد میں، مسلمان ہے کہ نہیں، کیسا آدمی ہے، تو ایسا نہ کیا کرے. ایسا لباس پہننے والا لوگوں کے سامنے آنے والا گناہ گار ہوگا کہ جس طرح یہ نظر آ رہا ہے، جبکہ گھٹنے کھلے ہوں. جی جی. رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کے دن ہے، توبہ کریں. آپ بھی توبہ کر لیں، جو اس طرح کے لباس پہنتے ہیں آئندہ اس کے قریب نہ جائیں. گھر کی چار دیواری میں بھی نہ پہنیں. ماں بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، مہمان آتے ہوں گے، دوست آتے ہوں گے، یہ بالکل اس لباس کو فارغ کر دیں، چھٹی کرا دیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی انعام نمبر 12 میں گھر میں درس کا لکھا ہے، کیا گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ جی ہاں، گھر درس ایک گھر والوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ گھر درس دیں گے نا تو یہ بھی ان کو آگ سے بچانے کی کوشش ہوگی کہ درس، فیضان سنت کے درس کے ذریعے بھی کئی جگہ مدنی ماحول بنے ہوں گے، بعض جگہ بنے ہیں کہ گھر میں پہلے درس ہوتا رہا، شروع میں تھوڑی بہت اگر مخالفت ہوتی ہے تو اس کی بھی پرواہ نہ کی گئی، اور پیار سے، محبت سے، نرمی سے درس سننے پر آمادہ کیے جائے تو آہستہ 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 وہ انشاءاللہ مدنی ماحول بن جائے گا. آپ کوشش کریں. گھر درس کو تو بہت اہمیت ہے. مسجد درس تو چلو اپنی جگہ پر یہ بھی تو ہونا ہی چاہیے، لیکن گھر درس کی ضرورت مسجد درس سے کسی طرح کم نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے زیادہ ہے کہ مسجد میں سنیں گے نمازی، اور گھر درس میں سنیں گے شاید بے نمازی بھی سنیں گے، بے پردہ بھی سنیں گی، محارم. غیر محرم میں درس نہ دیں، صرف محارم میں، بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، ان میں آپ دیں درس دلوائیں محرم سے. بھابھی ہے اس کو درس نہ دیا جائے، وہ الگ بیٹھے، اور بھابھی درس دے تو دیور اور جیٹھ اس میں شریک نہ ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے باپا جان، متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی سے عرض کر رہا ہوں. حضور، جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد میرے گھر میں بھی جو ہے وہ یہی 10 بیویوں کی کہانی کتاب جو ہے وہ آنے جانے لگی، جس پر میں نے پابندی تو لگائی، لیکن اپنے گھر والوں کے، بچوں کی امی کے دل سے جو ہے وہ اس کتاب کی محبت کو مطلب نکالنے میں بہت پریشانی ہوئی، اور ابھی بھی میں اس سے عاجز ہوں کہ جیسے یہ 10 بیویوں کی کہانی اور ایسی یہ کتابیں جو ہیں وہ گھروں میں پڑھی جاتی ہیں. تو حضور ایسی کوئی ترکیب بتائیں کہ جس میں گھر والوں کو پیار محبت کے ساتھ ان کے دل سے جو ہے نا یہ چیز نکال دی جائے. اب اللہ بہتر جانے کہ آپ نے کس طرح سمجھایا ہے، جس انداز میں سوال کیا ہے اس انداز میں سمجھایا ہے، یا اب ہر ایک کو سمجھانا بھی نہیں آتا نا. آرڈر سے نہیں سمجھ آتی، دل سے نہیں نکلتی. یا جھاڑنا، لتاڑنا، جاہل بولنا کہ جہالت کی باتیں ہیں، جاہلوں کے کام ہیں، کیا لے کے بیٹھی ہو. اگر اس طرح کریں گے تو اس کے دل سے نکلے گی نہیں. ان کو یہ محبت سے سمجھا کہ علماء، عاشقان رسول علماء جو ہیں یہ اس سے منع کرتے ہیں. اور اس میں جو خرابیاں ہیں کہ یہ سب سے بڑی خرابیاں ہیں کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں. تو اللہ کے نیک بندوں کی طرف منسوب من گھڑت کہانیاں
لوگوں میں سنانا اور درست سمجھ کر سنانا یہ گناہ، بلکہ ویسے ہی کوئی من گڑت واقعہ جو مذہبی نہ ہو اور اس کو درست کے طور پہ سنانا یہ بھی گناہ ہے۔ من گڑت قصہ جو ہے نا وہ صرف عبرت کے لیے بزرگوں نے جو لکھے ہیں تو وہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ یہ من گڑت ہے تو حرج نہیں ہوتی، لیکن ایسا من گڑت واقعہ کہ جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس طرح اس کو بیان کرنا کہ یہ صحیح ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ من گڑت ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے اور جھوٹ ہے۔ تو پھر پاک بیبیوں کی طرف، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف اس طرح کے من گڑت واقعات منسوب کرنا اور اس کو بیان کرنا، اس کو سننا، سچ سمجھ کر یہ سب کرنا، یہ سب گناہگار کرنے والے اور جہنم کا حقدار کرنے والے کام ہے۔ تو ہمیں علماء اہل سنت کی ماننی چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنی علماء کے پاس ہوتی ہے، جو علماء کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا جمعہ کی نماز بغیر جماعت کے پڑھ سکتے ہیں؟ جمعہ کی نماز جماعت بھی شرط ہے اور دیگر بھی کچھ شرائط ہیں، جماعت کے بغیر بھی نہیں پڑھی جا سکتی اور دوسرے شرائط جو ہیں وہ موجود نہ ہوں تو وہ جماعت کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل فیضان جمعہ ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا جو نماز کے احکام میں شامل ہے، اس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بہار شریعت کے چوتھے حصے میں بھی جمعہ کے ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مدنی چینل لائیو کے فیس بک پیج پر سوال آیا ہے، محمد بلال ناظم ہے، کہتے ہیں کہ کیا ماں باپ کی بد دعا لگ جاتی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا، ایک تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ کسی پیارے کی بد دعا جو ہے یہ پیارے کے حق میں قبول نہ ہو۔ تو اس پہ پھر اعلیٰ حضرت نے یہی تطبیق فرمائی ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کا دل جو ہے وہ اس قدر دکھ جاتا ہے کہ وہ جو پدری محبت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے، اب اس حالت میں جو بد دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ بلکہ مفتی احمد یار خان صاحب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مظلوم جو ہے نا، ماں باپ کی تو بڑی بات ہے کہ اس کو بندہ مظلوم بنا دے، ظلم کرے اس پر، کافر پر بھی اگر ظلم کریں گے تو اس کی بد دعا بھی قبول ہے، جانور پر ظلم کریں گے تو جانور کی بد دعا بھی قبول ہے، جانور بھی بد دعا دیتا ہے۔ تو ماں باپ کا تو بہت مرتبہ ہے اولاد کے لیے، تو اس کی بد دعا تو نہیں، اس کی صرف دعا لینی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ شہزاد قادری ہیں، ہم پکوان سینٹر میں کام کرتے ہیں، دوران کام منہ میں پانی آ جاتا ہے، کیسے روزے میں فرق تو نہیں آتا؟ روزے میں فرق نہیں آتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزے میں زیادہ نیند کیوں آتی ہے؟ روزے میں زیادہ نیند کیوں آتی ہے؟ خاص کر افطار کے بعد۔ افطار کے وقت شاید ہو کہ وہ اپنے غذائیت جو ہے وہ کیا بولتے کیلریز ڈاؤن ہو جاتی ہے میرا خیال ہے، تو اس لیے وہ آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر بھی گھٹ جاتا ہوگا، بہت سو کا تو لو ہو جاتا ہوگا، تو اس طرح مطلب وہ نیند چڑھتی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ اسلامی بہنیں جو مخصوص ایام میں روزے نہیں رکھتی، کہتی ہیں کہ کیا بعد میں جو ہم ان روزوں کی جو قضا کریں گے تو ہمیں رمضان مبارک کے جو روزے ہیں اس کا ثواب ملے گا؟ شریعت نے اجازت دی ہے، اب بہرحال کوئی جزئیہ اس کا پڑھا نہیں ہے،
रिवायत कि रमज़ान शरीफ जितना मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, पर दिल भी तो जलेगा ना कि सब रोज़े रखते हैं, मैं नहीं रखती हूँ। फिर जो लुत्फ़ रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने का है, जो आसानियाँ हैं कि दूसरे भी रोज़ेदार होते हैं, एक माहौल बनता है, इसके बाद रोज़ा रखना दुश्वार होता है। तो हो सकता है कि सवाब ज़्यादा भी मिले, लेकिन इसका कोई रिवायत या जुज़िया पढ़ा या सुना नहीं है। ला अदरी वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह बाबा रियाजुल जन्ना में जो कारपेट बिछते हैं उनके धागे बतौर तबरुक दिए जाते हैं। अब एक सवाल यहाँ आया है फेसबुक पेज पर ही कि जो इस्लामी भाई या जो भी वहाँ मस्जिद नबी शरीफ में रियाजुल जन्ना में जाते हैं, अगर वहाँ के कारपेट के धागे निकाल कर लेकर आ जाएं तो इसमें कोई हरज तो नहीं है? जैसी तैसी हरज है। कारपेट के धागा एक भी आपने तोड़ा ना तो गुनाहगार होंगे, ये तोड़ने के लिए नहीं है। तो सब एक एक धागा निकालेंगे तो वो बचेगा क्या? तो ना वहाँ पर ना यहाँ पर मस्जिदों की दरियों के धागे नोच सकते हैं, ना किसी के घर जाते हैं उसके धागे नोच सकते हैं। डेकोरेशन के दरियों का भी खींच खींच के मतलब छेद कर देते होंगे दरियों में। तो ये कहीं के भी धागे चटाइयों के तिनके नोचते रहते होंगे। मस्जिदों में चटाइयाँ भी बिछाई जाती हैं। पंजाब में तो देखी हैं चटाइयाँ, यहाँ का भी पहले तो बिछाते थे चटाइयाँ, अब कारपेट बढ़ गए, अब भी होंगी चटाइयाँ। तो वाल चटाई के तिनके भी नोच नहीं सकते, न किसी के न मस्जिद के। तो फिर मस्जिद ने करीमैन का तो मकाम और बुलंद है, न रंग उखड़ सकते हैं, न चूना उखड़ सकते हैं कहीं का, किसी के घर का कुछ भी नहीं। सबसे बचना है। कई जगह तो हुकूकुल इबाद के मामला, अब किसी के घर गए और कुछ बिछाया है उसके धागे नोचे तो अभी हक्कुल अब्द तलफ होगा। डेकोरेशन की दरी का आपने धागा नोचा तो ये भी हुकूकुल इबाद वाला मामला है कि वो डेकोरेशन वाला इसका मालिक है। किराया जिसने दिया तो वो तो इस्तेमाल करने की हद तक है, नोचने के लिए उसने नहीं दिया है। तो ऐसा कुछ किया है तो अब तो बंदे से माफ़ करवाना होगा, या जो नुकसान किया उसको पेमेंट करना होगा। लेकिन वो उसमें जो मस्जिद ने करीमैन में जो धागे नोचे जैसे या दीगर मसाजिद में, तो उसमें तो ऐसा है कि अगर ऐसा नुकसान पहुंचाया माली तो तावान होगा ना, और वहाँ का तावान देंगे किसको? अब धागा नोचने से तो बाजू का तो एक पूरा पीस जो है ना नकारा हो जाएगा। अब कपड़े का थान है फ्रेश और आप हैं कपड़े के व्यापारी, आप बीच में धागा कभी भी नहीं तोड़ेंगे, बीच में से धागा खींचेंगे ना तो शार्ट पड़ जाएगा। अब वो ग्राहक उस दाम में लेगा ही नहीं, बल्कि वो पूरा थान रिजेक्ट कर देगा शायद कि आप दूसरा थान में इसमें शार्ट है, डिफेक्टेड माल हो गया ये। तो अल्लाह के बंदो आपको मतलब ये सहन नहीं बनता, कोई खिलाफ काबा के धागे नोचता होगा, कोई इधर के तो कोई मस्जिद नबवी शरीफ के, तो ये क्या लगा रखा है। और आकर उसको फिर इस तरह देते भी होंगे, बताते भी होंगे कि मैं तबर्रुक से हुआ, ये तो चोरी का माल हुआ, डकैती का माल हुआ, क्या हुआ ये खतरनाक ये तो काम हुआ। ये बज़ाहिर बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं मगर बहुत खौफनाक जुर्म होता है ये। तो इसी तरह मस्जिदों के जो तोड़ते रहते हैं यार, क्या मतलब ऐसा ना किया करें। अपने कपड़ों के क्यों नहीं तोड़ते? इधर से तोड़ो ना, बाजू से, इधर से, कभी नहीं तोड़ोगे तो अल्लाह का घर रह गया है नोचने के लिए। ये हाथों में चारा होता है, क्या होता है अपनी नेमन में चारा बोलता है, हाथ में चारो है। ये बैठे बैठे अभी कोई नाखून से खेल रहा होगा, कहीं कर रहा होगा, अभी तो वो बेचारे नहीं सुन पाए होंगे। लेकिन अक्सरियत ने इंशाअल्लाह मेरी ये मदद इल्तिजा सुन ली होंगी कि ये कुछ करने का नहीं है। आपकी तवज्जो दिलाने पर ये सामान में ही दरियाँ पड़ी होती है ना, किसी ने अपनी चादर सामान के ऊपर डाली हुई है, तो अब वो यही है कि आते जाते उसको छेड़छाड़ तो होती है। आपने तवज्जो दिलाई है ना, तो उससे फ़ौरन तवज्जो हो गई थी कि ये अपनी चादर तो कोई नहीं इस तरह खींचता होगा, लेकिन किसी के हाथ में आ जाए तो बच के भी नहीं जाती होगी। वो धागे वागे खींचने का तो हिसाब किताब बनता है यहाँ पर, चादरों से भी दूसरे के। हाँ, वो तो जो भी हाथ में सामने आ जाए अपने और जो चीज़ होती है वो तो आदत होती है यार बाजों की, ये नोचते रहते हैं उसको।
تو اگر دوسروں کی چادر کو بھی نقصان پہنچایا ہے تو مارے گئے نا. ڈھونڈو. یہ کہیں مہمان بنتے ہیں بعض اوقات اور ڈرائنگ روم میں جیسے صوفے پہ بیٹھے ہیں نا تو صوفے کا جو ہوتا ہے نا یہ دھاگا اس کو یوں جی کھیلتے رہیں گے. مطلب یہ ہے ایک ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ایک عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ طرح چیزیں چاہیے ہوتی ہے. تو اب کسی کی چیزوں کو خراب کرنا یہ بھی. اب بھیا کام کرنے کے نہیں کرتے تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاتے. ہاتھ کچھ ہاتھ میں چاہیے تو تسبیح نہ رکھ لو یار ہاتھ میں. یہ بہت اچھا فارمولہ ہے نا مدنی نسخہ. جب بھی یعنی کہ اپنے وہ جیسے بیٹھے ہوئے نا دوستوں میں بیٹھے ہوئے یہاں بیٹھے یہ لے لو یار ایک تصویر پلاسٹک کے ڈیجیٹل یہ ہے نا تو یہ چلتی رہے گی. اس بہانے کچھ نہ کچھ پڑھتے بھی رہیں گے آپ اور یہ نوچا نوچی سے بھی بچے رہیں گے. لیکن دوران مدنی مذاکرہ نہیں پڑھنی ہے یہ کیونکہ اس میں پھر آپ پڑھیں گے نا تو یہ سن نہیں پائیں گے سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہ ایسی مشغولیت تو پڑھنے کی بھی نہ ہو کہ علم دین جو ہم یہ حاصل کر رہے ہیں اس پہ رکاوٹ ہو. پھر مسائل میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. تو ویسے عام حالات میں تو کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ہاتھ میں ہو کیا چلتے پھرتے آتے جاتے پڑھتا رہے آدمی تو پڑھنے کی عادت پڑ جائے. ورنہ زبان بھی اگر یہ کچھ نہیں پڑھتے نا تو بعضوں کی زبان بھی کچھ لوگ کرتی رہتی ہے. اکیلے میں بھی کرتے رہتے ہوں گے گانا گنگناتے رہتے ہوں گے کچھ نہ کچھ مطلب کرتے رہتے ہوں گے. تو یہ درود شریف پڑھتے رہے ذکر اللہ کرتے رہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں تو ثواب بھی ملے گا اور وہ خرافات سے بھی انشاءاللہ حفاظت ہوگی. ہاتھ بھی آپ کا مصروف رہے گا تو نوچا نوچی سے بھی انشاءاللہ بچیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر حدیثیں یاد کی ہیں اور وہ ذہن سے نکل جائیں تو بھول جانے کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ حدیثوں کے بھول جانے کی تو کوئی وعید پڑی نہیں ہے. قرآن یاد کیا آیتیں یاد کی تو یہ نہ بھلائی جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں پیغامات آتے ہیں کہ امیل سنت کوئی ورد و وظیفہ بھی بیان کریں. تو امیل سنت نے اپنے مریدین اور طالبین کے لیے ایک شجرہ مرتب فرمایا ہے شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ. یہ مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ شجرہ شریف حاصل ہو سکے گا اور اس میں صبح و شام پڑھنے والے اوراد اور سونے سے پہلے پڑھنے کے اوراد کام اٹک جائے تو پڑھنے کے اوراد ایمان کی سلامتی کے لیے کیا کیا پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ وہاں دیکھیں انشاءاللہ تعالی. اس میں بہت سارے آپ کو مفید ترین اوراد ملیں گے وظائف ملیں گے اور انشاءاللہ بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. باپا یہ آیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مسجد تو فلاں فلاں برادری کے لوگوں کی ہے اس کے کسی کام میں دوسرے لوگوں کو دخل اندازی کی ضرورت نہیں تو یہ کہنا یا یہ کرنا کیسا؟ اب برادری کی مسجدیں تو ہوتی ہیں اس میں حرج کیا ہے جبکہ دوسروں کو نماز پر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو برادری اس کا انتظام چلا رہی ہے. اب وہ دخل اس طرح کا دخل کرنا کہ کوئی فساد ہو اور وہ کر رہے ہیں جو کچھ وہ خلاف شرع بھی نہیں کر رہے تو ان معنوں کر اگر دخل اندازی نہ کریں تو صحیح ہے نہیں کرنی چاہیے. ہاں انتظام وہ صحیح کر رہے ہو. منسوب کرنا مسجد کو تو یہ تو بخاری شریف میں ایک باب ہے پورا مسجد بنی زریق کہ بنی قبیلہ بنی زریق کی مسجد. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال تو آیا ہے میں اسے اپنے انداز سے کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مرید کی یہ طلب ہوتی ہے کہ میرا پیر مجھے قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بخشوا کر جنت میں لے جائے اور وہ اچھی اچھی توقع اور اچھی اچھی امیدوں کے ساتھ وہ پیر سے بیعت کرتا ہے کسی شخص سے مرید ہوتا ہے. تو اب کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ میرے پیر نے تو مجھے دیکھا نہیں ہے کوئی بھی ہو میرے پیر نے مجھے دیکھا نہیں اور اللہ نے اگر میرے پیر کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ وہ اپنے مریدوں کو بخشوا کے جنت میں لے جائے تو جب پیر نے دیکھا نہیں ہے تو پھر یہ مجھے قیامت کے روز پہچانیں گے کیسے؟ تو یہی جیسے کہ میں کہہ رہا تھا علماء کرام کے بارے میں ہے کہ علماء کرام
بھی علماء کو بھی اجازت دی جائے گی شفاعت کرنے کی، تو یہ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ پہچان عطا کرنے پر قادر ہے. دیکھو نا، قبر میں جب جائیں گے تو عربی میں سوالات ہوں گے، جس کو عربی نہیں آتی ہوگی سوالات اس کو آ ہی جائیں گے نا. اور پھر غوث پاک کے تعلق سے تو مولانا جمیل الرحمن صاحب کا ایک شعر بھی ہے نا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا. تو یوں ہر امام کے جھنڈے تلے ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار جمع ہو جائیں گے. تو یوں پیر کے پاس بھی مریدین کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ آیت مبارکہ تو ہے امام کے تعلق سے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر قوم کو، ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس امام میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیران اعظام کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے. ان کے مرید ان کے پاس جمع ہو جائیں گے. اور بس شمس محررہ حضرت اچھے میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ پڑا تھا واقعہ کہ ایک مرید جو ہے وہ مرید ہو گیا، لیکن بہت عرصے کے بعد وہ بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہے تھے کہ اب مجھے پیر صاحب پہچانیں گے کیسے. تو وہ لائن میں لگ کے حضرت کے پاس پہنچا تو حضرت نے اس کو اچھے طریقے سے ملاقات کی اور سارے احوال احوال پوچھے، نام بھی اس کا بتا دیا، اس کا نام وغیرہ. تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ تو کہا تم کرتے کیا ہو؟ تو کہا میں بکریاں چراتا ہوں. تو کہا کہ تمہاری بکریاں اس کے ساتھ اگر دوسری بکریاں مل جائیں تو تمہیں پہچان کیسے ہوتی ہے کہ تمہاری بکریاں کون سی ہیں اور دوسرے کی کون سی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے سب کی نشانیاں معلوم ہے، دیکھ کے پہچان جاتا ہوں کہ میری بکریاں کون سی ہیں، دوسری کون سی ہیں. تو فرمایا ہمیں بھی اپنے مرید کے بارے میں سب معلوم ہے کہ کون سا مرید ہے اور کون سا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے دستاری اور سرناؤں باب المدینہ فیضان مدینہ کراچی سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے فیضان سنت میں 2 فرمائن مصطفیٰ علیہ السلام نقل فرمائے ہیں. نمبر 1، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں. نمبر 2، سفید مرغ کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے. جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفاع کرتا ہے. آپ کی بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ تو سفید مرغ کے بارے میں تھا. بعض گھروں میں رنگین مرغ بھی رکھے جاتے ہیں جو کہ بانگ دیتے ہیں، مختلف اوقات میں یہ اذانیں دیتے ہیں، بانگ دیتے ہیں. تو ان کی بانگ کی وجہ سے بعض اوقات جیسے دن میں افراد سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی نیند میں کچھ خرابی پیدا ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو بعض گھر والے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس مرغ نے چیخ چیخ کر ہماری نیند کو خراب کر دیا ہے، اس مرغ کو ذبح کر دو، کہیں بیچ دو. تو آپ کے بارے میں عرض یہ کہ کیا یہ مرغ کو برا بھلا کہنا نہیں ہوگا، کیا وہ بھی اس میں داخل ہے؟ روایت تو سفید مرغ کی آپ نے سنائی ہے اور رنگین مرغ کا کارنامہ بیان کیا ہے. تو اب یہ کہ اذانیں دیتے ہوں وہ تکلیف ہوتی ہو تو ذبح کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، تو سفید مرغ کو بھی ذبح کرنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خطرناک خوابوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ سونے سے پہلے یا متکبرو 21 بار یعنی 21 ٹائم پڑھ لیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام غلام یاسین ہے. کہہ رہے باپا جان ایک پرندہ ہے چکور, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو رکھنے سے گھر میں دکان پہ تعویذ وغیرہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی, اس کے بارے میں فرما دیجیے. چکور, یہ چکور ہمارے ملک پاکستان کا تو قومی پرندہ ہے, اور اگرچہ یہ سب جانتے نہیں ہوتے کہ چکور ہوتا کیسا ہے, اسکرین پر دکھا دیں گے تو پہچان لیں گے انشاءاللہ. جنگلوں میں زیادہ ہوتا ہے, ٹرک والے تو اپنے پیچھے بازو ٹرک والے بڑا سا اس کا تصویر بھی بناتے چکور کی. البتہ چکور کی جو خاصیت آپ نے سوال میں کہی کہ وہ تعویذ وغیرہ اثر نہیں کرتا جس گھر میں چکور ہو, تو اس تعلق سے میں نے میری معلومات نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے چکور, پاکستان کا قومی پرندہ, یہ حلال پرندہ. بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا پروانہ, بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا پروانہ, عمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کیا قرآن پاک لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جب بھی لیٹ کر کچھ پڑھے نا, لیٹے لیٹے, تو پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے, پاؤں پھیلا کر نہ پڑھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام محمد سعد تاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر احرام کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے, اور نیت کی بھی ہو, مہربانی فرمائیے جواب ارشاد فرمائیے. احرام کی حالت میں غسل کرنا جائز ہے, چاہے فرض ہو چاہے مستحب ہو, چاہے گرمی لگ رہی ہے اس کے لیے غسل کیا. صابن استعمال نہ کرے, بال نہ ٹوٹے اس کا خیال رکھے, قصدن میل نہ اتارے, سے پانی بہا لے, اچھی طرح یہ ملے نہیں کہ میل اترے. اور احرام کی چادریں تبدیل کرنا, یہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ چادر اب اتار ہی نہیں سکتے, تو یہ نہیں کہ اب پہنی ہوئی چادریں پہن کرنا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. چادریں اتار بھی سکتے ہیں, چادریں تبدیل بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا روزے کی حالت میں روئی وغیرہ سے کان صاف کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے, تن کا آتا ہے روئی والا, کان صاف کرنے کو حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. کیا شادی سے پہلے استخارہ کرنا ضروری ہے؟ استخارہ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے, نہ کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اب استخارے میں جس کا نہ آ جائے تو کیا اسے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ بھی جائز ہے, گناہ گار نہیں ہوگا. استخارے سے یقینی معلومات حاصل نہیں ہوتی. اب استخارے میں آ گیا تو احتیاط کرنی چاہیے, کیا کچھ ہو گیا تو پھر مزید مسائل ہو جائیں گے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ استخارہ وہاں کرنا چاہیے جب تذبذب ہو کہ یہ کروں یا نہ کروں. اب ایک بعض اوقات ہوتا ہے کہ پکا ارادہ ہے کہ یہاں پر کرنا ہے یا نہیں کرنا, پھر اس کے بعد استخارہ کرواتے ہیں, تو فرمایا کہ ایسے مقام پر کرنا چاہیے کہ جہاں پر دونوں سائڈیں ہوں. مدینہ اب کرنے کا ذہن ہے اور پھر استخارہ کرنا, تو یہاں استخارہ نہ کیا جائے. انکوائری بہرحال استخارہ بھی کریں تب بھی انکوائری وغیرہ بھی کرنی چاہیے, کیونکہ یقینی معلومات نہیں ہوتی نا استخارے سے, اور ہر استخارہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا. حدیث والا استخارہ کرتا کوئی نہیں ہے, تسبیح ہلا کر اور پتہ نہیں مختلف طریقوں سے استخارے کیے جاتے ہیں, تو بہرحال وہ حدیث کا استخارہ ہے تھوڑا مشکل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پاپا جان، میں آپ سے سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد والدہ محترمہ دونوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہوں تو والد صاحب کی قبر مبارک پہلے اور ان کے قدموں کی طرف والدہ محترمہ کی قبر مبارک آتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ارشاد فرما دیں کہ پہلے والدہ محترمہ کی قبر مبارک پہ سلام اور دعا کے لیے حاضری دوں یا پہلے والد صاحب کی قبر مبارک پہ، تو اس کے لیے تھوڑی سی کنفیوژن دور فرما دیجیے۔ حدیث سے وہ قیاس تو کر نہیں سکتے نا، ماں کے حق کے تعلق سے 3 بار، اور پھر خدمت اور تعظیم، ماں کی خدمت زیادہ کی جائے گی، باپ کی تعظیم زیادہ کی جائے گی۔ پہلے کس کے پاس جائیں؟ جائیں دونوں کے یہاں۔ اب دونوں کی قبریں نا، ایک کی مشرق میں ایک کی مغرب میں، ضرور تھوڑی کہ قریب قریب ہوں، جائز دونوں ہیں۔ ہاں، اگر ماں کے پاس پہلے گیا یا باپ کے پاس پہلے گیا تو گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ یہاں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ گزرا اور باپ کی قبر پہلے آئی مگر باپ کو لفٹ ہی نہیں کرائی اور نکل گیا ماں کی طرف، تو یوں کیونکہ باپ بھی دیکھے گا، دیکھتا ہے باپ کہ میرا بیٹا گیا مجھے سلام نہیں کیا اس نے، تو یوں اگر باپ کو بھی پہلے سلام کر لیں گے، دعا کر دیں گے سال ثواب، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باپ کی قبر پر جب فاتحہ پڑھنے تو ماں کو بھی سال ثواب ساتھ میں کر سکتے ہیں، ساری امت کو کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناصر میمن بات کر رہا ہوں، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی ایک کلپ دیکھا تھا، اس میں غیر نمازی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں، تو جو پیسے والے ہیں وہ تو فدیہ اپنا ادا کر دیں گے، وہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اپنا فدیہ ادا نہ کر سکے تو پھر وہ گناہ گار ہے، اور جو پیسے والا ہے وہ تو فدیہ ادا کر دے گا، وہ پھر اس کے گناہوں کی معافی ہے نماز کی۔ برائے مہربانی اس سوال کا جواب دے کے اس کی رہنمائی کریں۔ ایک تو فدیہ کا ایک مطلب وہ کسی نے شرارتی کلپ چلایا تھا، تحریری میں نے تو دیکھا تھا، تو اس کا تو ہم نے یہاں رد کیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے غیر مسلموں نے یہ شرارت کی ہو، خدا بہتر جانے، کہ آپ کے مرحوم رشتہ داروں کی نمازوں کا ہم کو رقم دے دو معاف ہو جائے گا، تو یہ تو شرارت ہے، اسلام میں ایسا کچھ ہے نہیں۔ رہا نماز کا وہ فدیہ جو نماز مرحوم کے بعد وہ اس کا دینے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، صدقہ فطر کی رقم ایک فرض کی بنے گی اور وطر کی بھی بنے گی، تو یوں کل 5 نمازیں، 6واں وطر۔ تو اگر کسی کی نمازیں باقی ہیں، مثال کے طور پر 1 سال کی نمازیں باقی ہیں، تو اس کے حساب سے صدقہ فطر سپوز کریں کہ صدقہ فطر کی رقم کے مطابق اس کے 50,000 روپے بنتے ہیں سال بھر کے، سپوز کریں، مطلب مجھے اب حساب کتاب نہیں کیا میں نے اس کا ابھی سال بھر کا، تو اب یہ کہ اکٹھے 50,000 روپے فدیہ دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، تو پھر وہی غریب امیر کی بات آئے گی کہ یہاں مطلب کھانے کے لیے پیسے نہیں اور 50,000 روپے کہاں سے دیں، تو پھر اس کا اور بھی طریقہ ہے، شرعی حیلہ کیا جا سکتا ہے، یہ فقہاء کرام نے لکھا ہے، اور عالمگیری میں تو پورا کتاب الحیل، حیلوں کی کتاب ہے جس میں حیلوں کے طریقے۔ تو اب یہ کہ جس سے کہ ایک نماز کا فدیہ 100 روپے ہیں، جیسے کہ محتاط فگر اس سال رمضان المبارک عید الفطر کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کا محتاط فدیہ جو رقم ہے وہ 100 روپے یہاں بیان کی گئی ہے، جیسے باب المدینہ کے لیے، اور اصل تو مسئلہ وہی ہے کہ عید الفطر کی صبح صادق، اور اس وقت جو صاحب نصاب ہو، جو اس کے شرائط ہیں پائے گئے، تو اب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس وقت کی رقم، اس وقت جو بھی قیمت ہے گیہوں کی 2 کلو میں سے 80 گرام کم وزن گیہوں، تو وہ رقم اس کی کاؤنٹ ہوگی، لیکن 100 روپے میں وہ آ جائے گا، امید ہے کہ 100 روپے محتاط رقم ہے، اور پورے پاکستان کے لیے مطلب یعنی کہ یہ رقم 100 روپے دے گا نا تو کہیں بھی 100 روپے سے زیادہ اس کا مطلب قیمت بنے گی نہیں، اب بھی بالفرض بن جاتی ہے، ایک دم دام ہو جاتے ہیں، تو یہ 100 روپے کا جو عدد ہے نا یہ ناکافی ہے، اب وہ زیادہ دینا ہوگا، تو خیر 100 روپے سمجھو کہ ہے فدیہ
एक सदका फितर की मिकदार है। तो अब आपके अब्बू फोत हो गए हैं तो उनके लिए 100 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, तो एक नमाज के 100 रुपये आप दें किसी हकदार को। अपने कोई दोस्तों में तरकीब बना लें कि जो हकदार है तो वो 100 रुपये उसको दे दें फजर की नमाज के। अब वो कब्जा करने के बाद आपको गिफ्ट कर दे तो अब आप जोहर की नमाज की नीयत से दे दें इसको एक नमाज का। तो यूँ लौट फेर करते हुए आप साल भर की नमाजों का कर सकते हैं। तो गरीब पैसे नहीं दे सकता, अब बोले गरीब टाइम भी नहीं दे सकता, फिर दुआ करें, फिर अब कुछ तो देना पड़ेगा ना, साल भर की नमाजें माफ़ करवानी है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो साल भर की नमाजों का फिदिया होने की सूरत में वो बेचारा आपका बाप जो आज़ादी पाले। तो ये 100 रुपये ही शर्त नहीं है, अब 5 नमाजों के 500 रुपये से करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। चलो आपके पास 1200 रुपये से मसलन तो 2 दिन की नमाजों का हो जाएगा, तो ये कम लौट फेर करना होगा तो 10 दिन का कर सकते हैं, 50 दिन का कर सकते हैं, 1 माह का कर सकते हैं। तो 12 माह की कज़ा और 1 माह का अगर आप इस तरह हीला कर सकते हैं तो 12 बार में ये निपट जाएगा। तो जितने ज़्यादा पैसे हों तो इसमें गरीब और मालदार का कोई वो नहीं है, हीले में इतना मुश्किल नहीं होगा, आप हिम्मत करें। मज़ीद अगर समझना चाहें तो नमाज के अहकाम में ये क़ज़ा नमाज का तरीक़ा एक रिसाला है, उसमें हीले का तरीक़ा भी तफसील से लिखा हुआ है, उसको देख लें, उसके मुताबिक कर लें। आपने जो भी बयान किया है, हम जब हम सोशल मीडिया और दीगर इस तरह के अहवाल को देखते हैं तो एक तबका ऐसा होता है कि जो इस तरह के मसाइल, हालांकि आप शरई मसला बयान कर रहे हैं, इसको इस कदर मजाक में ले लेते हैं, लो भाई अब तो पैसे दो और नमाज़ें माफ़ कराओ, अब तो पैसे दो नमाज़ें माफ़ कराओ, या बाज़ इस तरह के फ़िकी मसाइल या फ़िकी अहकाम बयान करेंगे शरीयत के तो उसका मजाक बनाते हैं और मसला बयान करने वालों को भी मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या, आप उनको समझाएंगे कि जब उनको पता ही नहीं था और उनको पता चला तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से लेकर आ गए मौलाना, ये कौन सा मसला लेकर आ गए, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो इस तरह की जो जुर्रत करते हैं इनके बारे में क्या कहते हैं? ज़ाहिर है कि ये बेबाकी है और आखिरत के लिए तबाहकुन है। ये शरई मसाइल का मजाक उड़ाना है ना, वैसे ये बता दूं है कुफ्र। शरीयत का मजाक उड़ाना, शरई मसाइल का मजाक उड़ाना, दीनी किताब की तौहीन करना, ये सब कुफ्रियात हैं। अपने ईमानों की खैर मनाइए। अगर जानबूझकर आप हुक्म शरई का मजाक उड़ा रहे हैं तो ये मारे जाएंगे आखिरत में, कहीं के नहीं रहेंगे आप। तो इसलिए सच्ची तौबा करें, तौबा के तकाजे पूरे करें और हुक्म शरीयत कोई आलिम बताए तो उसका मजाक ना उड़ाएं। यहाँ तक कि जैसे किसी मुफ्ती का फतवा आया और फतवे को ज़मीन पर तौहीन से दे मारा, काफिर हो जाएगा। हुक्म शरई की तौहीन कुफ्र है और ये सोशल मीडिया में ये होल सेल में कर रही है तौहीनें। पहले तो आपस में दोस्तों में करते थे, तबाही थी वो भी लेकिन कम थी, अब वो बिल्कुल यानी कि फिर इसमें दूसरे शेयर भी करते होंगे, इनके हम जहन जो होते होंगे या इनका जहन कबूल करता। तो ये इस्लाम का मामला है, शरई मसाइल बाल से बारीक होते हैं, जिनको नहीं समझ आती उनको चुप रहना चाहिए और आशिकान रसूल उलमा से पूछ लेना चाहिए कि भाई ये मसला फलां जगह या हमने मदनी चैनल पर सुना, ये हमको ज़रा समझा दीजिए। तो आशिक रसूल आलिम होगा तो वो समझाएगा। और अगर कोई कई मतलब खाते बने हुए हैं तो हो सकता है कि वो कुछ और भी कहे, लेकिन ये कि अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। आप शरई मसाइल के मामले में मेहरबानी करके अपनी ज़बान, अपना कलम और सबको कुफले मदीना लगा लें, अपनी आखिरत को दाव पर न लगाएं। क्यों अपनी आखिरत के पीछे पड़ें? वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शरई मसाइल का मजाक उड़ाना और इनके साथ इस तरह का अंदाज़ इख्तियार करने पर जो अभी मदनी फूल मिले हैं, हम इंशाल्लाह इसे सोशल मीडिया पर मदनी गुलदस्ते की सूरत में भी देने की नीयत है। आपसे मदनी इल्तिजा है कि जब आप ये मदनी गुलदस्ता पाएँ
تو اس سے فوراً آگے بڑھائیں تاکہ اس طرح جو کم علمی کی وجہ سے یا کسی اور ان کے ذہن کے اندر پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے خیالات ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو شریعت کا شرعی مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ اس مدنی گلدستے سے ہدایت ملے کہ جو بات آپ کو پتہ نہیں تھی اور آج پتہ چلی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی نئی بات تھی. نئی بات آپ کے لیے ہے کہ آپ کو آج پتہ چلا کہ یہ بھی شرعی مسئلہ ہے. یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ علم دین حاصل کرتے. تو اس طرح شریعت کے مسئلے کو یوں یکسر اگنور کر دینا، منع کر دینا یا معاذ اللہ اس کا مذاق اڑانا، یہ ہرگز درست نہیں ہے. اور اس میں بعض کے جو شرعی احکام تھے وہ آپ نے بھی سنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمانے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.